بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پارٹ 2۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت امام مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں مراد بحیرہ عرب ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ حج کے موقع پر منی میں قتل عام۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ حرم والا امام مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ گویا ایسے جیسے میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کی آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت امام مہدی حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیش گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک مہدویت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہوئے۔ سچے مہدی کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ اعلان۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی کا وجود۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیح، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ عقیدہ اہل سنت۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد
وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایت کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل احادیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں، جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پہلے پر ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں۔ اس بارے میں ابن تمیمہ نے لکھا ہے، یہ روایت مصدقہ ہیں۔ عقیدہ اہل تشیع: شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی کہ ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ انکار مہدی کفر سے متعلق مختلف روایات: حدیث شیعہ اور سنی مکاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ جس نے قیام مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت مرفوع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت مہدی کا نام صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا اور نام پر عدم تصریح مصلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے اور صفات و خصوصیات سے بھی تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی کو صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کروایا گیا ہے۔ قرآن میں مہدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کروایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم کنزوری حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں، اس آیت میں خدا کے صالحہ بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ نجات دہندہ کی آنے کا بیان بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ امام مہدی کے متعلق اس سے پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔